تو اللہ نے جو فیصلے کرنے وہ حقیقی ایمان پر کرنے ہیں، جو زبان سے اعلان بھی ہو اور دل کی تصدیق بھی۔ اب جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ ہم ایک معاہدہ اللہ سے کرتے ہیں کہ ساری زندگی تیری غلامی کروں گا، تیری بندگی کروں گا، تیرے سوا کوئی اس قابل ہے ہی نہیں، یعنی کسی دوسرے کی عبادت نہیں کروں گا، اور جو بندگی ساری زندگی کرنی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو یہ کلمہ پڑھتے ہی ہم پابند ہو گئے، اب ہم آزاد نہیں، اب اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام ماننے کے ہم پابند۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ، ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اگر یہ خوش فہمی ہے تو دل سے نکال۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بلا شبہ ان سے پہلے جتنے لوگ بھی گزرے ہم نے ان کی آزمائش کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ اب بھی چھانٹ کر رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ چھانٹی کر کے رہے گا ان لوگوں کی جو جھوٹے۔ کس کا دعویٰ زبان کی نوک پر ہی ہے، کس کا دعویٰ گلے سے نیچے دل تک بھی پہنچا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ خوش فہمی ہے نا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور اب کہہ دیا ہم ایمان لائے تو اللہ بھی تمہیں مومن تسلیم کر لے گا، تو یہ خوش فہمی دل سے نکال، آزمایا جائے گا۔ پہلے بھی جتنے ایمان کے دعوے دار دنیا میں آئے ہم نے ان کی آزمائش کی، تو اب بھی اللہ ہر صورت میں چھانٹی کر کے رہے گا سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں۔ اللہ تو ویسے بھی جانتا ہے، لیکن وہ آزمائشیں اس لیے بھیجتا ہے کہ ہم خود اپنی نظروں میں بے نقاب ہو جائیں۔ کتنے پانی میں دعویٰ زبان کی نوک سے آئی یا دل کے اندر بھی گیا۔ اس سے ملتی جلتی ایک آیت میں سورۃ الحجرات کی سنا دیتا ہوں آپ کو۔ قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ یہ کچھ دیہاتی لوگ تھے اور لڑائی بڑائی کے بغیر ایمان لے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا، لیکن ان کی سوچ یہ تھی کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے اللہ رسول پر کوئی بہت بڑا احسان کیا۔ آج ہماری بھی یہی سوچ ہے، ایمانداری کی بات۔ ہم جب کلمہ پڑھ کے مسلمانوں میں شامل ہو گئے تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر کوئی احسان کیا اور اللہ کو اب ہمارے ساتھ تو بڑا VIP قسم کا سلوک کرنا چاہیے۔ تو پوری صورت میں ان کا کردار زیر بحث ہے۔ تو ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمن، اے نبی کہہ دی تم ہرگز ایمان نہیں۔ اب دیکھیں بظاہر یہ کلمہ پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ صحابہ رسول میں شامل ہو چکے، لیکن اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا۔ تو اے نبی آپ کہے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے سر تسلیم خم کر دیا، لڑائی بڑائی مقابلہ اسلام کا چھوڑ دیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جبکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اللہ چونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اس نے بے نقاب کر دیا اس بات کو۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب ایک خوشخبری سنا، اگر اللہ رسول کی اطاعت کرتے رہے، اللہ رسول کا حکم مانتے رہے، اگرچہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی ظاہر نہیں ہوا، زبان تک ہی ہے، اگر اللہ رسول کی بات مانتے رہے، اطاعت کرتے ہیں، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں اللہ کوئی کمی نہیں کرے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس دور کے اعمال بھی اللہ قبول فرمائے گا، پورا پورا اجر دے گا، اور وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو۔ ابھی تو دل پر دستک ضرور دی ہے، اندر نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقین جانو کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنا، یہ اس کی مہربانی ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اولئک الصادقون، یہ لوگ ہیں سچے،
دعویٰ ایمان میں سچے یہ ہیں۔ تو یہ جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا تو چند منٹ یا چند گھنٹے گزرتے ہیں تو پہلا امتحان ہوتا ہے، پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے، اذان ہو جاتی ہے۔ اگر دل سے اللہ کو، اللہ اور رسول کو رسول مانا ہے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچے۔ اور اگر ٹس سے مس نہیں ہوئے اور بہت سی آوازیں سنی، ایک آواز اذان کی بھی سن لی اور کوئی اس کا ہم پہ اثر نہیں ہوا، تو ہم اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں میرا دعویٰ ایمان جو ہے زبان کی نوک سے ہے، گلے سے نیچے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جتنی باقی ساری زندگی ہماری ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، روزے آئے، رمضان آیا، روزے رکھنے ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور کسی کے پاس مال و دولت ہو تو حج اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا امتحان ہو رہا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں کائنات کی بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ 29ویں پارے کی پہلی آیت۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کا یہ نظام پیدا کیا ہے، لیبلواکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا۔ یہ نظام زندگی اور موت کا جو برپا کیا انسان کو 50 سال 60 سال 100 سال اس عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا، یہ اس لیے بھیجا ہے کہ تمہاری آزمائش ہو جائے، کہ اس قابل ہو تمہیں جنت دی جائے اور بڑی بادشاہی مل دی۔ اور یہ ادنا ترین جنتی جو ہوگا، خدا ہی جانتا ہے کس نبی کا امتی ہوگا، اس کو جو جنت ملتی ہے وہ اس روئے زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور اس کا مکمل کنٹرول ہوگا، کسی کا کوئی اختیار وہاں نہیں، بہت بڑی بادشاہی ملتی ہے۔ لیکن اہلیت ہم نے یہاں ثابت کرنی ہے کہ اس قابل ہیں کہ اتنا بڑا اختیار ہے اور اقتدار بادشاہی تمہیں دے دی کیا۔ تو یہ ہماری آزمائش ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکام مانتے چلے جاتے ہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان دل کے اندر بھی، ورنہ ایک دعویٰ ہوتا ہے جس کا عمل تردید اپنے عمل سے کر دے کہ میرے دعویٰ جو ہے ایمان کا نا، وہ زبان کی نوک تک ہے، گلے سے نیچے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح سورہ دہر میں ایک آیت ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ماں باپ کے ملے ہوئے نطفے سے انسان کو پیدا کیا۔ یہ ذکر اس لیے کیا کہ انسان اپنے میٹیریل کو پہچان لے کہ کس میٹیریل سے تیری پیدائش ہے۔ اللہ کے سامنے اکڑ، تکبر، اللہ کی نافرمانیاں، اور اپنی پیدائش کو دیکھ کے باپ اور ماں کے نطفے سے بڑی ہم نفرت کرتے ہیں، ایک گندی چیز سمجھتے ہیں، اس سے انسان کو پیدا کیا۔ نبتلیہ، ہم اس کو آزمانا چاہتے ہیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسی لیے تو اس کو دیکھنے والا سننے والا بنایا ہے۔ اب دیکھتا سنتا تو گدھا بھی ہے، ایک بھینس بھی دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے، لیکن انسان کے دیکھنے سننے میں اور ایک گدھے کے دیکھنے سننے میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ انسان کو بہت اعلیٰ صلاحیتیں دی ہیں، جتنی بھی دیکھنے کی بھی، سننے کی، عقل، سمجھ، جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ اعلیٰ صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے راستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو کافر بن جائے، ناشکرا بن جائے، یہ انسان کی مرضی ہے۔ راستہ میں نے بتا دیا، یہ راستہ اختیار کرو گے تو یہ انعام ہے، اور یہ کرو گے تو جہنم ہے۔